آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 24ویں آیت۔ اسی لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ان لوگوں نے قبول نہ کیا، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جیسے موسیٰ آیا تھا کہ وہ بچائے گا اور چھڑائے گا، نکالے گا، اس حد تک تو وہ قبول ہو سکتا ہے صرف کر لیتے کہ وہ بچاتا چھڑاتا، لیکن جو اس کی بات کی حقیقت اور سچائی تھی وہ اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ ہم نے ساری باتیں ساتھ ساتھ رکھنی ہے کہ خدا نے کوئی ناانصافی نہیں کی، کوئی فیورزم نہیں کی، اور خدا ایسی فیورزم نہیں رکھتے، کیونکہ خدا کی جو اسپرٹ ہے، خدا کی جو روح ہے وہ پاک ہے، اور فیورزم جو ہے وہ خدا نہیں کرتے کہ میں جو غلط ہے اور جو اس کے لائق نہیں تو خدا اس کو وہ سیٹ اور درجہ دے دیں، اور خدا جو چنتے ہیں اور خدا اس کو جو مسح کرتے ہیں، جیسا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مسح کیا، چنا، تو خدا کی سلیکشن غلط نہیں ہوتی۔ تو خدا نے اپنا بیٹا ہی کیوں چنا؟ موسیٰ بھی آیا، اس نے بچایا چھڑایا، تو یہ قربانی پہلے بھی ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی۔ خداوند نے خدا باپ نے اتنے سالوں بعد، ہزاروں سالوں بعد یہ قربانی دی۔ اس کے بھی پیچھے خدا کا پاک اور پرفیکٹ مرضی اور پلان ہے۔ تو موسیٰ کو خدا نے نہیں چنا کہ وہ قربانی دیتا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ کو خدا نے نہیں چنا کہ وہ مکمل کلام سچائی ظاہر کرتا۔ خدا نے موسیٰ کو نہیں چنا۔ خدا نے کس کو چنا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو چنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جب تک ہم یہ ایمان نہیں رکھیں گے کہ مسیح تو ہے لیکن وہ خدا نے اپنا ہی بیٹا چنا، اور کیوں چنا، اور جب تک ان دونوں باتوں کو اکٹھا یکساں ایک کر کے قبول نہیں کریں گے تو ہم اپنے گناہوں میں مریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، یعنی اس کا مطلب ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر ہم نہیں بچیں گے۔ ایمان کی وجہ سے ہی ہم لوگ زندہ ہیں۔ ایمان نہیں رکھیں گے تو مر جائیں گے۔ صرف یہی ایمان رکھنا کہ مسیح آئے گا اور وہ مسیح ہمیں بچائے گا اور چھڑائے گا۔ دوسری حقیقت اگر ہم نہیں جانیں گے اور صرف یہی حقیقت جانیں گے، ٹھیک ہے؟ دو باتیں ہیں۔ ایمان کن باتوں پہ لانا ہے؟ دو باتوں پہ۔ پہلا جو بعد میں آئے گا، میں پہلے بتا رہی ہوں، پہلا کہ ایمان لانا ہے کہ ہمیں کوئی بچائے گا اور چھڑائے گا۔ ضروری ہے ہمیں بچانا، ہمیں چھڑانا، ہمیں نکالنا۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسی میں آئے گا، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی بچائے، ہمیں چھڑائے۔ اگر ہم اس کی ضرورت، اس کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تو ہم یسوع مسیح کا آنا کبھی بھی قیمتی نہیں جانیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا، ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب اس کی 17ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک، 17 ورس سے لے کے 19 ورس تک، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ سب سے پہلا نقطہ، یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔
पुराने عہد نامے میں جب یہ انجیل نہیں لکھی گئی، نیا عہد نامہ نہیں لکھا گیا، تو ان کے پاس یہی پرانا عہد نامہ تھا، اور وہی پرانا عہد نامہ یسوع مسیح نے جب پڑھا، اس کا مطلب ہے وہ اپنی ہیکل میں اور عبادت خانوں میں، ہیکل میں اور دوسرے کام ہوتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہیکل کے باہر یا ان برآمدوں میں خدا کا کلام ایک دوسرے کو نہیں سنایا جاتا تھا، ایک دوسرے کو نبوتیں بتائی جاتی تھی۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے تو وہ ہیکل جب ان کو لے کے جایا گیا تھا تو وہاں پہ ایک نبیہ ملی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نبوت کی۔ اس کا مطلب ہے کلام پرانا عہد نامہ ہیکل کے باہر بھی بولا جاتا تھا، اور دوسری عبادت گاہوں میں بھی خدا کا کلام پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس اس کو کہہ رہے ہیں، کتاب مقدس سنائی جا رہی تھی، ان کو بتائی جا رہی تھی۔ جب وہی چیزیں چلتی رہیں تو جب یسوع مسیح عبادت خانہ میں کھڑے ہوئے تو ان کو جب یہ کتاب دی گئی تو اس میں یہ باتیں لکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نبوت بائبل مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے میں لکھی ہوئی تھی۔ کیا خداوند یسوع مسیح، چلو ابھی ہم یسوع مسیح کا نام میں نہیں لیتی، وہ شخص یا وہ مسح کیا ہوا آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا اس لیے کہ اس نے مجھے، کس نے؟ اس نے یعنی خدا باپ نے مجھے غریبوں کو، غریب کون ہے؟ غریب جن کے پاس، جن کی انکم تھوڑی ہے، یا جن کے گھر فرنیچر کم ہے، یا جن کے گھر چھوٹے ہیں، یا جن کی پاکٹ میں پیسہ کم ہے، یا جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، یہ وہ غریب ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وہ غریب ہیں جو سچائی کے غریب ہیں، جن کو سچ نہیں پتا، جن کے پاس روح کے پھل نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، چنا۔ خدا نے لکھا ہے اس نے مجھے، خدا باپ نے مجھے اس لیے چنا تاکہ یہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس سچائی نہیں ہے، جس کے پاس کلام نہیں ہے، روح کو جو نہیں جانتے، وہ اس چیز کے غریب ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تم خدا کے آگے امیر نہیں ہو۔ ایک دولت مند کی خداوند نے جب تمثیل سنائی تو خدا نے کہا، یعنی یسوع مسیح نے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری دینا، یہ بات ان کو چاہیے تھی، ان کی ضرورت تھی کہ خدا کسی کو بھیجتا، اور خدا ان غریبوں کو، ہم غریبوں کو، آنے والے غریبوں کو یہ مسح کیا ہوا دیتے، اور وہ ہمیں خوشخبری سناتا۔ آگے لکھا ہے اس نے مجھے بار بار، کس نے؟ خدا نے۔ یسوع نے کہیں بائبل مقدس میں بھی نہیں لکھا کہ وہ خود آئے گا، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس نے مجھے، پھر سے مجھے، میں ابھی یسوع کا نام نہیں لے رہی، مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، یہاں تک ہی رہوں گی، قیدیوں کو محسوس ہو کہ وہ قید ہیں، قیدی اپنے آپ کو قیدی سمجھیں، جانیں تو ہی رہائی جائیں گے۔ قیدی سمجھ نہیں رہے اپنے آپ کو، وہ جکڑے میں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے قیدی کس قید میں ہے، گناہوں کی قید میں، ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ کس قید میں؟ گناہ کی قید میں، ابلیس کے ہاتھ کے نیچے ہیں۔ کس کا اختیار ہے؟ ابلیس کا۔ اور وہ اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت انسان غریب ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں۔ ان کو یہ بات نہیں پتہ چل رہی کہ وہ قید میں ہیں، وہ قید کو محسوس نہیں کر رہے۔
وہ جکڑے پن کو محسوس نہیں کرے، وہ جان ہی نہیں رہے کہ وہ آزاد نہیں ہے۔ اب خدا کو یہ پتہ ہے کہ جو انسان ہے وہ قیدی ہے، اور میرے قیدی بچوں کو رہائی دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم انسان اس قید کو محسوس نہیں کرتے جب تک خدا ہمیں ظاہر نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ عام زندگی، کوئی بات نہیں، ایسے تو ایسے، لیکن اس قید کی جب آگے جا کے ہمیں رزلٹ پتہ چلیں گے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جائیں گے، تب ہم جانیں گے کہ یہ غلط ہوا، یہ تو ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن خدا کو پہلے سے ہی پتہ ہے، خدا اب بھی جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگ قیدی ہیں۔ اب قیدیوں کو ضرورت ہے کہ ان کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، وہ قید میں سے نکل آئیں، اندھیروں میں سے روشنی میں آ جائیں، کھائیوں میں سے باہر نکل آئیں۔ اب یہ جب تک ایک انسان ان چیزوں کو محسوس نہیں کرے گا، نہیں جانے گا، اس اندھیروں کو محسوس نہیں کرے گا، کھائی کو محسوس نہیں کرے گا، گناہ کی قید کو اور ابلیس کے اختیار کو محسوس نہیں کرے گا، تو وہ یسوع مسیح کی امپورٹنس نہیں سمجھے گا۔ وہ کہے گا آیا تو چلا گیا، تو ہمیں کیا فائدہ، کیا دے کے گیا، کیا کیا کر کے گیا، ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جب تک وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا، تب بھی وہ خداوند یسوع مسیح کی رہائی کو سمجھے گا، تبھی وہ جانے گا کہ اندھیرے میں سے روشنی میں میں گیا ہوں، کھائی میں سے میں باہر نکل آیا ہوں، گناہ میں سے میں آزاد ہو گیا ہوں، ابلیس کا اختیار میرے اوپر سے ختم ہو گیا، اور اب میں ابلیس کا غلام نہیں بلکہ میں خداوند یسوع مسیح میں سچائی کے وسیلہ سے آزاد ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے مطلب جس کو خدا نے بھیجا ہے، جس کو چنا ہے، اس نے یہ ڈیوٹیاں، اس نے یہ کام کرنے ہیں، اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ اب وہ یہ کام آ کے کرتا ہے، لیکن اگر وہ یہ کام کرتا ہے جب ہم ہی نہیں سمجھتے، تو ہمیں یسوع مسیح کبھی بھی اسپیشل نہیں فیل ہوں گے، ہماری ضرورت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی آزاد سمجھیں۔ لیکن ہماری سمجھ جھوٹی ہے، ہم جھوٹ سمجھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ کون سے کچلے؟ کوئی بھی نہیں کچلا، ٹرین کے نیچے سارے کچلے ہوئے ہیں، بس کے نیچے، گاڑیوں کے نیچے، کون سے کچلے؟ یا ہمارا گوشت کچلا جاتا ہے کسی حادثے کی وجہ سے تو ہم کچلے ہوئے، تو زیادہ تر تو سارے ہی تندرست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ایکسیڈنٹل کیس ہیں ان کے لیے مسیح یسوع آئے؟ میرے نہیں خیال میں۔ اور پہلی بات ہے، اس وقت تو ایکسیڈنٹس بھی نہیں تھے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی یہ ٹرینیں، یہ بس، یہ گاڑیاں نہیں تھیں، یا بائکس نہیں تھیں، تو یا پھر ان زمانے کے لوگوں کے لیے یہ لفظ نہیں تھا۔ اس زمانے کے جب یہ ٹرانسپورٹ ایسی چل رہی ہے، اس زمانے کے کچلوں کی بات کریں، اس کا مطلب خدا پھر لمیٹڈ ہو گیا، ہزاروں سالوں کے بعد کی بات ہوگی نا۔ خدا کا کلام ہر زمانے کے لیے، تو پھر یہ کون سے کچلے ہیں؟ واقع ہی کچلے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے ابلیس ہمیں دبا کے رکھتا ہے، کچل کے رکھتا ہے، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو، ہماری روح کو کچل کے رکھتا ہے، تڑپاتا ہے۔ جب کچلا جاتا ہے نا انسان، تو ہماری آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جب ہم کسی حادثے میں دیکھتے ہیں، اب میں ضرور اس کچلے والی بات کروں گی، جب ہمارا کسی حادثے میں گوشت کچلا جاتا ہے کتنی درد ہوتی ہے، جب ہماری ہڈی کچلی جاتی ہے، ٹوٹتی ہے، گوشت ٹوٹتا ہے اور خون نکلتا ہے اور درد ہوتی ہے، سچ بتاؤ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کچلنے کا درد آپ محسوس کرتے ہو اور کہتے ہو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب ابلیس ہماری روح کو کچلتا ہے نا، تو آپ تڑپتے، آپ روتے ہو، آپ نا امید ہوئے ہوتے ہو۔ کچھ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، وجہ کیا؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی مر رہا ہوتا ہے، اس کو دوبارہ سوسائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کی روح ابلیس کچل رہا ہوتا ہے،
اس کو دکھ تکلیف پریشانیاں اس کے ذہن میں، اس کی روح میں، دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے، اس کا مطلب ہے ابلیس جاری رکھتا ہے کچلنے کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پھاڑ ڈالتا ہے، گھات میں رہتا ہے، کس کو؟ ہلاک کرے۔ کیسے ہلاک کرے؟ ایکسیڈنٹ کرتا رہتا ہے، کچلتا رہتا ہے، روح کو کچلتا رہتا ہے، تڑپاتا رہتا ہے، دکھ پہ دکھ دیتا ہے۔ کئی لوگوں کو شوہر کا دکھ ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے وہ عورت ہو سکتا ہے خودکشی کر لے یا پتہ نہیں کیا کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ خوش نہیں رہتی۔ کچھ اپنی بیویوں کے ہاتھوں ایسی ان کی روح کچلی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے گھر میں سکون نہیں پاتے۔ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں ان کی بدتمیزی، ان کی ضدوں اور ان کی اپنی چیزوں کے پیچھے، نافرمانیوں کے پیچھے، خواہشوں کے پیچھے، وہ اپنے ماں باپ کی روح کو تڑپاتے ہی رہتے ہیں۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ تڑپتے ہی رہتے ہیں، تڑپتے ہی رہتے ہیں، تڑپتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ کبھی آپ کے بچوں کے تھرو، کبھی بیوی کے تھرو، کبھی شوہر کی وجہ سے، اس کے وسیلہ سے، تو ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ، یہ تو سب سے زیادہ بری بات ہے، کچھ تو اپنی فیملی کی وجہ سے، یہ تو پھر خدا کے پھل ہیں۔ تو جو لوگ جسمانی چیزوں کے پیچھے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی خواہشوں کے پیچھے مرے مرے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے تڑپتے اور روتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں یہ باہر کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو ان کو باہر کون نکالے گا؟ جو اس وقت یہ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اتنے مایوس ہیں کہ سوسائڈ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں اندر ہی اکیلے اکیلے کیسے کڑتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جسم تو ظاہری کچلا نہیں جا رہا، لیکن ان کی روح اندر کچلی جا رہی ہے، یہ ان کو نہیں پتہ چل رہا۔ وہ اپنی خواہشوں اور اپنی چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو اندر ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اکیلے ہی رہ گئے، ہم تو، ہماری اب کوئی زندگی نہیں رہ گئی، ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو وہ یہ باتیں، یہ سوچیں ان کو کچل رہی ہوتی ہیں اندر۔ تو یہ کچلے ہوئوں کو، یہ والے روح کے کچلے ہوئوں کو خداوند یسوع مسیح آزاد کرنے، کچلوں ہوئوں کے اوپر مرہم لگانے آئے ہیں۔ جو لوگ اپنی روح میں تڑپتے رہتے ہیں اور روتے بلکتے، نا امید ہیں اور خوش نہیں رہتے، سکون میں نہیں رہتے، خدا نے یہ بندوبست کیا، کیونکہ لکھا ہے اس نے خدا نے بھیجا۔ اب خدا چاہتے تھے یہ بچ جائیں، یہ ایسا میرے بچے کچلے نہ رہیں، ابلیس ان کے اوپر حاوی رہے گا اور ابلیس ان کو مارتا رہے گا، تڑپاتا رہے گا، ان کی روح کو خراب کرتا رہے گا، ان کی روح کو گناہ میں ڈالی رکھے گا، اور آخرکار یہ لوگ موت میں چلے جائیں گے۔ اور آلریڈی آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ساری نسل پر گناہ اور موت جو ہے اور ابلیس کا اختیار جو ہے وہ قائم ہے۔ تو خدا ان ساری باتوں سے پریشان ہے، دکھی ہیں۔ تو خدا باپ کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ سڈنلی فیصلہ ہوا اور میں فٹافٹ آ گیا ہوں نیچے، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ جب یسوع مسیح نے یہ کلام پڑھا تو آلریڈی خداوند یسوع مسیح نے یسایہ کی کتاب پرانا عہد نامہ پڑھا، اور پیدائش کی کتاب میں بھی خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے اس بات کا ذکر کیا۔ میں ابھی یسوع مسیح کا نام نہیں لینا چاہ رہی، ذکر کیا کہ یہ ایسا ہوگا، یعنی شروع سے ہی ایسا تھا۔ اس کے بعد یسایہ اور بھی کتنی نبوتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ کام کسی نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کسی نے پوری کرنی ہے، آزاد کرنا ہے کچھ لوگوں کو، قیدیوں کو رہائی دینی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اور بھی ہیں، لیکن ابھی میں ان پہ فوکس نہیں کری، اور بھی کام جو خداوند یسوع مسیح نے کرنے تھے اور انہوں نے کیے بھی ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کریں۔ تو یہ کام کرنے کے لیے خدا باپ نے کسی کو بھیجنا تھا۔ یہ اب تک صرف ان کو، پیچھے بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ان کو یہی بات پتہ تھی کہ مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، اور یہ بھی بات پتہ تھی کہ وہ مسیح کیا کرے گا؟
غریبوں کو، کچلے ہوئوں کو آزاد کرے گا، بچائے گا اور چھڑائے گا، رہائی دے گا۔ آمین۔ یہ بات ان کو معلوم تھی کہ وہ کچھ ایسا آ کے کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو سیکھنے کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 29ویں اور 30ویں آیت، 29 اور 30 ورڈز۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوحنا نے کیا کہا، جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔ اب یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ اب یوحنا کو کیسے پتا ہے کہ یہ وہی ہے؟ یوحنا کیا گواہی دے رہا ہے جب اس نے کس کو دیکھا؟ یسوع کو۔ لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، یسوع کو دیکھا تو اس نے یہ بات کہی کہ جس کا وعدہ ہزاروں سالوں پہلے خدا نے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ یسوع نے نہیں کہا کہ یہ وعدہ میں نے تم سے کیا ہے، یسوع نے نہیں کہا میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ یسوع نے ہمیشہ یہ گواہی دی، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ یسایہ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، اس نے مجھے مسیح کیا ہے، اس نے مجھے غریبوں کے لیے بھیجا ہے، اس نے تو ورڈ کیا ہے؟ اس نے۔ اور اس چیز کی گواہی اتنی زیادہ پروف ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہے ہیں، خدا جو وعدہ کر رہے ہیں خدا اسے نہیں مکرے، اور وہ خدا کیا کر رہے ہیں کیونکہ خدا پاک ہیں، خدا نے یہ فیصلہ کیا اور خدا نے اس کو پورا کیا کہ میں اس کو بھیجوں گا۔ جب یسوع آیا تو جیسے ہی یوحنا نے یسوع کو دیکھا، جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اتنے لوگوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، تب اس نے کیوں نہیں کسی کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہی ہے؟ نہیں یہ والا نہیں ہے، اوہو یہ وہی ہے، نہیں یہ والا بھی نہیں ہے، نہیں یہی وہ یہ ہے، وہ نہیں یہ بھی نہیں ہے، ایسے کرتا رہا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آگاہی اس کو کہاں سے ملی؟ اس نے کیا گواہی دی؟ اس کو کیسے پتا کہ یسوع وہی ہے؟ یہی وہ ہے، کیونکہ میں شخص بھی نہیں کہنا چاہ رہی کیونکہ وہ خدا ہے، لیکن وہ انسان بن کر آئے، تو پھر میں اس لیے جب اس شخص کو دیکھا تو اس نے بالکل ایکوریٹ اور پرفیکٹ، غلطی کیوں نہیں کی؟ اتنے ہزار سالوں میں کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ مسیح نہیں، یہ وہ والا ہے جو کچلے ہوئوں کو نکالے گا، آزاد کرائے گا اور بچائے گا؟ اس کو کیسے پتا تھا؟ اب اتنے ہزار سال بعد اس نے پہچانا۔ کیسے پہچانا؟ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 33ویں آیت 33 ورس، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا۔ آمین۔ وہ تو نہیں پہچانتا تھا، اس کو کیا پتا یہ کون ہے؟ یوحنا کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ جیسا کہ ہم یوحنا کی انجیل میں آگے جو 8واں باب ہے اس میں بھی یہی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کون ہے؟ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے، یوحنا کو بھی نہیں پتا یہ کون ہے۔ اب جو اتنے سالوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم یہ کون ہے، سوائے مریم کے، یوسف کے، اور جو اس وقت کے زمانے میں خدا نے جن پر ظاہر کیا تھا ان کے۔ اب اس کو بھی نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن خدا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، خدا اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں۔ وہ شخص، وہ مسیح کیا ہوا خدا بھیج چکے ہیں۔ اس کی پہچان پھر لوگوں کو کیسے ہونی تھی؟ اور یہ نہ ہو کہ لوگ ادھر ادھر دوسروں کو مانتے رہیں کہ یہ تو نہیں مسیح، یہ تو نہیں مسیح، یہ تو نہیں مسیح۔ غلط نہ مانتے رہیں، کیونکہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے وہ نہیں بچیں گے۔ تو کتنا زیادہ خدا پر یہ
زیادہ فکر تھی کہ یہ رائٹ بندے کو پہچانیں، یہ رائٹ بندے کو فالو کریں، یہ رائٹ شخص کے پیچھے جائیں جو میں نے بھیجا ہے۔ کسی اور کو مانیں گے تو میری فکر تو پھر وہیں رہے گی، یہ جہنم کی آگ میں، اور ابلیس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے، اور کچلے کے کچلے اور غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ تو خدا کی یہ فکر تھی، تو پھر بندوبست بھی کون کرے گا؟ خدا۔ پہچان بھی کون دے گا؟ خدا۔ اب خدا کیا کرے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، آگے میں پڑھوں گی، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ جس نے یعنی خدا نے، جس نے یوحنا کو بھی اپوائنٹ کیا ہے اس کام کے لیے، مسا کیا ہے اس کام کے لیے، چنا ہے بپتسمہ دینے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے چنا ہے نا کہ میں بپتسمہ دوں، اسی نے مجھ سے کہا۔ اب بتانے والا کون ہے؟ کوئی انسان، کوئی شخص نہیں۔ آمین۔ بتا کون رہا ہے؟ آگاہی، رائٹ بندہ کون بتا رہا ہے؟ خدا۔ فقی فریسی بھی کہتے ہیں تو کون ہے؟ ان کو بھی رائٹ بندہ نہیں پتا، اور وہ کہتے، مطلب وہ پریشان تھے۔ ارے ایک جگہ تو لکھا ہوا ہے کہ تو ہمیں صاف صاف بتا دے تو کون ہے، تاکہ وہ ایمان لائیں، یا جو نبوت لکھی ہے اس پہ ہم بھی ایمان لا سکیں، تو ہمیں بتا دے۔ اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے، کیوں؟ کیونکہ خدا کی نبوت ہے، خدا کی مرضی ہے۔ لیکن خدا جب خود بتا رہے ہیں، خدا جب خود گائیڈ کر رہے ہیں، اور خدا نہیں چاہتے غلط بندے کو یہ لوگ اپنا مسایہ بنا لیں، کیونکہ اگر یہ غلط بندے کو مسایہ بنا لیں گے تو یہ نجات نہیں پائیں گے ابلیس سے، گناہ سے، جہنم کی آگ سے، اور اپنی روح کی بربادی سے۔ لکھا ہے آگے، اسی نے مجھ سے کہا۔ اب خدا بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں اس کو، کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ یوحنا بتا رہا ہے، ڈائریکٹ خدا نہیں بتا رہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے، خدا ڈائریکٹ نہیں بتا رہے، خدا یا روح القدس کے وسیلہ سے بتائیں گے، خدا اپنے نبی پر ظاہر کریں گے، خدا اپنے کسی بھی بندے کے وسیلہ سے ظاہر کریں گے، یا خدا اسے ویژن دیں گے، یا خدا اسے روح القدس کی ہدایت سے بتائیں گے، خدا اسے کوئی نہ کوئی سائن دیں گے۔ خداوند کے کلام میں ایک اور جگہ بھی لکھا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اب یہ کون بھی ساتھ دیکھ رہا ہے؟ اور یوحنا۔ یہ ہم کیسے، کہاں سے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ میں آواز بھی آتی ہے، 17ویں آیت، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب خدا کیا کریں؟ ایک سائن دے رہے ہیں، نہ صرف اس کو بتا رہے ہیں، کنفرم کرنے کے لیے ایک سائن بھی دے رہے ہیں، جو کہ سائن اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا تاکہ خدا کا دوسرا کام بھی ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب، اس میں بھی یہ بات پڑھتے ہیں دوبارہ سے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 32ویں آیت، 32nd ورس، اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا۔ یسوع تو دیکھ رہے ہیں، متی کی انجیل میں ہم نے پڑھا، ساتھ میں یوحنا بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ اب خدا نے اسے کیسے کنفرم کیا؟ بتایا بھی، اور وہ سائن دکھایا بھی۔ اور اس نے جب یہ سائن دیکھا کہ جس پہ یہ اترے اور جس کے ساتھ ایسا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کون ہے؟ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، برہ ہے، بچانے والا، چھڑانے والا، نکالنے والا۔ وہ ہم آگے سیکھیں گے، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں، بائبل مقدس میں سے اور دیکھتے ہیں۔ ہم 31ویں آیت بھی دیکھیں گے، 31st ورس، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا۔ اسے پھر سے کہا ہے، میں تو اسے پہچانتا نہ تھا۔ اب خدا نے اسے سائن دیا، خدا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ غلط
हो जाए, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया। इस वजह से, रीज़न उसने बताया मैं किस वजह से अब आया हूं, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये बपतिस्मा क्यों दे रहा हूं कि वो इस्राएल पर जाहिर हो जाए। कौन? वो जिसको मैंने अभी देखा, यीशु, ताकि यीशु जाहिर हो जाए, यीशु की वो गवाही दे कि वो कौन है, वो वही मसाया है, वो वही है। तो यीशु मसीह ने भी यही कहा 8वीं आयत में, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब है जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा, अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं। तो कितना ज़रूरी है, खुदा क्या करें, कोशिश करें कि लोग गलत ना पहचान लें और गलत ना देख लें। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 25वीं आयत देखते हैं। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? इसका मतलब है कि वो इस वक्त कंफ्यूज हैं। इतने लोगों के नाम एक ही शख्स को दे जा रहे हैं। वो यूहन्ना को कितने लोगों से बयान करें, मसीह, एलिया के वो नबी, 3। इसका मतलब है कि फकी फरीसी जो उस वक्त खुद कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में रहते थे, उनको खुद ही नहीं पता कौन है। क्यों? जब तक कि खुदा जाहिर ना करे। आमीन। कोई भी खुदा को नहीं जान सकता, कोई भी खुदा के कामों को नहीं जान सकता, कोई भी मसा किया हुआ चुने हुए की भी पहचान नहीं सकता। इवन यूहन्ना ने ये सब जब बातें हुई तो पहला उन्होंने सवाल करके जिक्र किस चीज़ का किया? मसीह का। इसका मतलब है वो मसीह का इंतज़ार कर रहे थे और जानना चाहते थे तो कि तू वो मसीह तो नहीं। समझ आई? वो जानना चाहते थे कि मसीह तो नहीं। इसका मतलब है अगर वो हाँ कह देता कि मैं मसीह हूं तो लोग उसके पीछे जाते और सारे के सारे हलाक हो जाते, गलत की तरफ जा जाते। उसने कहा मैं नहीं हूं, मैं इकरार करता हूं कि मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं बपतिस्मा देने वाला हूं। अब जो बपतिस्मा देने वाला है उनको ये भी नहीं पता कि पुराने ऐदनामे में ये बात लिखी है कि पुकारने वाले की आवाज़। इसका मतलब है जितने काम खुदा ने चुने हुए हैं, जितने कामों का प्लान खुदा ने बनाया हुआ है, लोग नहीं जानते। यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि ये भी खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले का प्लान है कि मैं इसलिए बपतिस्मा दूं ताकि मैं उसको जाहिर कर सकूं। यीशु को जाहिर करने के लिए खुदा का एक और प्लान भी था और वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो ये भी नहीं जानते थे और इसको कहते थे फिर तू क्यों बपतिस्मा देता है? उनको ये भी नहीं पता था कि ये भी चुनाव है, ये भी खुदा की मर्जी है। ये मसाया से पहले तो नहीं मैं कहूँगी कि क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनकी उम्रों में, पैदाइश में, तो जिस्मानी बात कर रही हूँ, लेकिन खुदा ने उसको रखा, चुना ताकि वो मसीह को जाहिर कर सके। ये भी खुदा के प्लान का हिस्सा था जो वो ये भी नहीं जानते थे। उसने ये गवाही दी कि मैं वो नहीं हूँ। गलत ना समझ जाओ, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वो जो आएगा वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देगा। वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ बपतिस्मा देता हूँ पानी का। तो यूहन्ना ने क्लियरली बताया कि किसको देखकर? यीशु को देखकर, और किसी को देखकर नहीं। क्यों यीशु को देखकर कहा? क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की मानिंद रूह ठहरे हुए उसने देख लिया था और उसने आवाज़ सुन ली थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसका मतलब है इस वाक़ये से पहले वो काम हो चुका था। जब उसने फिर यीशु को दोबारा देखा तो उसने कहा वो यीशु, यही है वो। तो राइट बंदा
جاننا یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے، اگر بندہ ہی غلط ہوگا، شخص ہی غلط ہوگا، تو ہم ایمان غلط لے آئیں گے، ہم غلط ٹریک پہ چڑھ جائیں گے۔ صحیح نجات دہندے کو قبول کرنا، صحیح برے کو قبول کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا میں، بیچ میں لکھے وہی ہوں۔ تمہارا بہت زیادہ تمہارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ میں جو مسح کیا ہوا، جو میں چنا ہوا رائٹ بندہ میں ہوں، رائٹ شخص میں ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے، ہم اس کو جاری رکھیں کہ خداوند کے کلام کے لیے بہت زیادہ شکر ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔